ویلکم بیک ایوری ون. ہم بات کر رہے ہیں شکر گزاری یعنی کہ گریٹیٹیوڈ کے حوالے سے، اور بات کر رہے ہیں کہ ناشکری جو ہماری زندگی میں کس طرح سے انکارپوریٹ ہو چکی ہے، جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی میں بریک میں سوچ رہی تھی کچھ سوالات، تو میں نے سوچا وہ آن ایئر ہی میں پوچھوں. مفتی صاحب، آج کل جیسے انفلیشن کا دور ہے، ظاہر سی بات ہے ہر انسان پیسو انکم جنریٹ کرنے کے لیے ڈبل ٹرپل محنت کر رہا ہے تاکہ اپنے خاندان کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، فائنینشیل کرنچ دیکھنے کو ملے. ایسے کڑے وقت میں شکر گزاری کرنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. ایسے کڑے وقت میں کیسے ممکن بنائیں شکر گزاری کو؟ دیکھیے، میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں ایک گاڑی پرچیز کر رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ شاید ظلم نہ ہو میرے ساتھ، میری حیثیت ہے نہیں. ایک حدیث میرے سامنے سے گزری. وہ حدیث آپ سمجھیے گا. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. اعلیٰ اسر عبدی، جب بندہ اللہ کی نعمت کو جس طرح کہ وہ استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. یعنی اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ گھڑی میں نے پہنی ہے اور یہ مثال ہے نہیں، حقیقت مثال دے رہا ہوں. یہ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے کی گھڑی ہے اور یہ اس لیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ پہننا بھی عبادت ہے، سمجھیے گا. اور اگر یہ 250 روپے کی گھڑی ہے اور میں دکھاوے کے لیے پہن رہا ہوں تو یہ پہننا بھی میرے لیے عذاب ہے. جب تک پہنا رہوں گا اللہ کی لعنت برستی رہے. مطلب آپ جو چیز بھی استعمال کریں اللہ کا شکر ادا کر کے، اس کی نعمت کا شکر ادا کر کے. میں نے آپ کو گھر دیا، اللہ کا شکر ہے کہ تیرا فضل ہے. آپ کو اللہ نے اچھی گاڑی دی، آپ ڈبل محنت کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جو جابس کر رہے ہیں آپ، یا آپ کو بہت بڑا بزنس ہے، آپ کی ارننگ بہت اچھی ہو رہی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نعمتیں عطا کرتا چلے جائے گا. دیکھیے فلسفہ یہ زیادہ پیسہ ایسا نہیں. نعوذ باللہ، ہم نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا. آپ حضرت سلیمان کو دیکھیں، اللہ نے کتنا مال و دولت عطا فرمایا. ذوالقرنین قرآن کے اندر ہے، کتنا اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے کتنا مال و دولت عطا فرمایا. اور آج بھی مدینے میں ان کے نام کا دسترخوان لگ رہا ہے، آج بھی مدینے میں باغات ان کے ہیں. تو زیادہ مال اگر اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، شکر ادا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک نام کو زندہ کر دیتا ہے. اور اسی طرح اگر اس مال کو آپ غرور تکبر کے لیے، آج آپ کسی کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرعون بنا دے، وہ ناراض ہو جائے گا. اللہ آپ کو نمرود بنا دے. حتیٰ کہ زمانے کے طاقتور اور پیسے والے بادشاہ ہیں، بہت مطلب وسیع و عریض ان کی سلطنت تھی، لاکھوں نوکر تھے. ایسا ہی نا پڑھتے فرعون کے دو، نمرود کے. مگر آپ آج کسی کو آپ کہیں کہ اللہ تمہیں نمرود بنا دے تو وہ ناراض ہو جائے گا. اور آپ کہیں کہ اللہ تمہیں عثمان غنی بنا دے تو عثمان غنی کا عکس بنا دے، خادم بنا دے، وہ خوش ہو جائے گا. مطلب فی نفسی مال حرام نہیں ہے. مال و دولت کو اللہ نے ناپسند نہیں کیا. وہ دولت کو کہاں خرچ کریں گے؟ شکر ادا کرتے ہوئے خرچ کریں گے تو وہ مال آپ کو جنت میں لے جائے گا. بالکل، یعنی کہ وہی بات ہے نا کہ کس نیت سے آپ اس مال کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کی نیت اگر اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ویل کنیکٹڈ ہے، تو وہ جو بھی چیز آپ استعمال کریں گے اللہ کا شکر ادا کر کے، تو اس کا بھی ثواب ہے. آپا، جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ عورتیں ناشکری ہوتی ہیں، تو عورتیں کس طرح سے شکر گزاری اپنائیں؟ کیونکہ اس وقت آپ کو بہت ساری عورتیں دیکھ رہی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ کچھ ایسے مشورے دیں ان کو کہ وہ کیا ایسا دیکھیں، کیا عادتیں اپنائیں، کیا وہ دعائیں مانگیں، کیا اپنے اندر چینجز لائیں جس سے وہ شکر ادا کریں اللہ کا. اچھا، میرے خیال میں ناشکری پن میں عورتیں بھی اتنی شریک ہیں اور مرد بھی اتنے ہی شریک ہیں. یعنی ہم اس میں کسی طریقے سے جینڈر کو شامل نہیں کر سکتے، مگر ظاہر ہے عورتوں انسان ہیں، ظاہر سی بات ہے. عورتوں کیونکہ میں ایک عورت ہوں، لہٰذا عورتوں کے متعلق بات کروں گی، تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر شکر گزاری کی صفات کو شامل کریں. اور شکر گزاری کی صفات کو شامل کرنے کے لیے اپنے ارد گرد نعمتوں کو دیکھیں کہ کون کون سی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں تو پروردگار عالم ہمارا شمار بھی شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. اور جیسے بچوں کو ہم نے، مفتی صاحب نے بھی کہا کہ بچوں کو بٹھا کے آپ سمجھائیں کریں، تو مائیں آج کل کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ماؤں کی اپنی، وہ خود موبائل میں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور بچے کو بھی آئی پیڈ ٹیب پکڑا دیا جاتا ہے. تو کہاں سے ماں کے اندر جب شکر گزاری نہیں ہے تو پھر بچے کے اندر کہاں سے شکر گزاری آئے گی؟ اچھا دیکھیے، یہ تربیت کی بات ہوتی ہے. اگر بچہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ شکر گزار بندوں میں شامل ہیں تو یقیناً بچہ بھی خود بخود وہ سیکھتا ہے، شکر گزاری سیکھتا ہے. اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ ناشکر پن میں کر رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، تو بچہ بھی اسی طرح ناشکر گزاری کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے. اور ہمارے یہاں تو اس قدر ناشکر پن کی انتہا بڑھ گئی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے یہاں ایک گاڑی تھی، ہمارے گھر میں ایک گاڑی ہو، پڑوسیوں کے 2 گاڑیاں ہیں، تو اس کو اتنا دیا، ہم کو نہ دیا. تو یہ یعنی اور
عورتوں میں یہ ذرا صفت زیادہ ہوتی ہے کہ کبھی ہمسایوں سے پہ خاندان والوں کرتی ہیں، کبھی خاندان والوں پر، کبھی، اور انتہا اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اللہ سے شکایت کرنے لگتی ہیں اور شوہر کی شکایت کرنے لگتی ہیں کہ سسرال والوں نے ان کو نہ دیا. تو یقیناً یہ ناشکری کی جو ادائے ہیں یہ پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ناشکری جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر آپ کبھی ناشکرہ خود فیل کر رہے ہوں تو اپنے سے ذرا کمتر کو دیکھیے. یہی کہا گیا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو اوپر دیکھنا شروع کرو گے تو ظاہر سی بات ہے ناشکری محسوس کرو گے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے سے کمتر کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے گزر بسر کر رہا ہے، تو شاید آپ خود بخود اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.